علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سیریز چل رہی ہے واٹ از آتھینٹک ریفرنسز آف اسلام۔ آج ہم اسلام کے سب سے پہلے آتھینٹک اور بیسک ریفرنس کی بات کریں گے، جو ہے قرآن پاک۔ یہ قرآن کیا ہے؟ تو قرآن کے جو لٹرلی جو میننگ آتے ہیں وہ آتے ہیں پڑھی ہوئی کتاب، اور جو پراپر ڈیفینیشن جو کی جا سکتی ہے وہ جو کی جاتی ہے کتابوں کے اندر، کہ قرآن جو اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پر مکمل ہوتا ہے، جس کے ہم تک آنے میں کسی بھی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جس کا پڑھنا عبادت ہے، اس طرح کے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں اس کے ڈیفینیشن میں۔ اب ہم قرآن کی خصوصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ ہے قرآن پاک، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھے بغیر جانے پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ بھی قرآن پاک ہے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک ایک ایسا آتھینٹک ریفرنس ہے کہ اس سے نکلا ہوا ہر حکم، اس سے نکلا ہوا ہر لا فرض کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ضروری مقام رکھتا ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جیسے کہ نماز کی بات کہی جائے، زکوٰۃ کی بات کہی جائے، حج کی بات کہی جائے، جو اسلام کی جو بنیادیں ہیں، جو اسلام کی ایسینشیل چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے قرآن سب سے پہلے نمبر پہ ایک آتھینٹک ریفرنس ہے اسلام کا۔ اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ قرآن کو ہم کیسے مانیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے مان لیں؟ اس کی میں 3-4 آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ قرآن کو ہم کیسے مانیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر اعجاز پایا جاتا ہے۔ اعجاز بولتے ہیں کسی کو ہرا دینا، کسی کو ڈاؤن کر دینا۔ قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اور جن لوگوں کے سامنے نازل ہو رہا تھا وہ عربک لینگویج کے ایکسپرٹ لوگ تھے، عربی زبان کے ماہر لوگ تھے۔ ان لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن بار بار چیلنج کر رہا ہے ان کو۔ کہیں پہ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک سورت لے کر لا کر دکھا دو، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ کم سے کم 10 آیتیں لا کر دکھا دو۔ لیکن جو لوگ عربی کے ماہر تھے وہ قرآن کی طرح ایک آیت بھی لا کر نہیں دے سکے، حالانکہ وہ عربی میں پوری دنیا میں مشہور تھے، لیکن قرآن کا جواب اور قرآن کی طرح ایک لائن ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ یہ پہلی وجہ ہے، کیونکہ اگر وہ انسانی کلام ہوتا تو وہ ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کر سکتے تھے، ایک دوسرے کو ڈاؤن کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس لیے کوئی بھی اس چیز کا بدل نہیں لا پایا، ایک لائن کا بدل نہیں لا پایا۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن بہت ساری جگہوں پر سائنسی تھیوری بیان کرتا ہے، حالانکہ قرآن کا مقصد سائنس کی تھیوری بیان کرنا نہیں ہے۔ قرآن کا جو مقصد ہے وہ انسان کی اصلاح کا مقصد ہے، اور دنیا میں کیسے جینا ہے اور مرنے کے بعد کیا کیا ہونا ہے، اس لیے قرآن اتارا گیا، لیکن کہیں کہیں پر وہ سائنس کی تھیوری بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 38 اور 40 میں بات کہی گئی ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چل رہا ہے اپنے ایک مستقر میں، اپنی ایک جگہ میں۔ اس طریقے سے آگے آیت میں اللہ فرما رہے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج کے لیے درست نہیں ہے، سورج کے بس میں نہیں ہے، سورج کو طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کے آگے نکل جائے۔ اسی طریقے سے رات کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ ایبلٹی رات کے اندر نہیں ہے کہ وہ دن کے اوپر نکل جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک گیلیکسی، جو بھی گیلیکسیز میں جو چیزیں پائی جا رہی ہیں، وہ ہر ایک چیز اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے ایکسس پر چل رہی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن نے ایک جگہ اور بیان کیا ہے يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ثَلَاثَ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر 3 لیئر میں، 3 پرت میں پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر 3 لیئر ہوتی ہیں۔ بعد میں اس کو میڈیکل سائنس نے ثابت کیا کہ یہ 3 لیئر مادر رحم میں یا یوٹرس میں پائی جاتی ہے، جس کو ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم، میزوڈرم بولتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز جس کو بعد میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن نے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا۔ قرآن سائنسی چیزیں بھی بیان کرتا ہے۔ دوسری وجہ کہ قرآن غیب کی چیزیں بیان کرتا ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ جیسے کہ جس وقت مسلمان مکے میں جوجھ رہے تھے، پریشان تھے، آیت اترتی ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ تم لوگ ضرور مسجد حرام میں، بیت اللہ میں اطمینان کے ساتھ داخل ہوگے۔ یہ اللہ نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی، فتح سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا، اور پھر ایسا ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن پچھلے لوگوں کی ہسٹری، پچھلے لوگوں کی باتیں بیان کرتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے اس چیز کو تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، کہ ہم تمہاری طرف ایسی چیزوں کی وحی کر رہے ہیں، ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جس کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے جانتی تھی۔ یہ اس کی تیسری وجہ ہوئی۔ چوتھی وجہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن تقریباً 6666 آیتوں سے مل کر تیار ہوا ہے،
اور کہیں پر قرآن نے اخلاق کی بات بیان کی ہے، کہیں پر قرآن نے سوسائٹی کس طرح سے اچھی ہونی چاہیے اس کی بات بیان کی ہے، کہیں پر اسلام نے اسلامک لاز بیان کیے ہیں. ایک اتنی بڑی کتاب اور اتنی الگ الگ ٹاپکس کو بیان کر رہی ہو، لیکن کہیں پر کوئی چیز دوسری چیز کے اگینسٹ نہیں ہے، کوئی چیز دوسری چیز کے خلاف نہیں ہے. حالانکہ کسی انسان کی کتاب ہوتی تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس میں غلطی ہو سکتی تھی. قرآن نے خود اس بات کو بیان کیا سورہ نساء کے اندر، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ لوگ بہت زیادہ اختلاف پاتے، بہت زیادہ اگینسٹ چیزیں پاتے، بہت زیادہ الگ الگ چیزیں پاتے، کہیں پہ زیادہ اچھی کہیں پہ زیادہ خراب چیزیں پاتے. اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک اور وجہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو سننے میں بھاری لگتا ہو، جو سننے میں اٹپٹا لگتا ہو. اگر ہم کسی اچھے قاری کو قرآن پڑھتے ہوئے سنیں تو آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا، ایک لذت محسوس ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن نہ تو پوئٹری ہے نہ پروز ہے، نہ قرآن نظم میں ہے نہ نثر میں ہے، لیکن قرآن کے اندر ایک ایسی چاشنی ہے کہ جب ایک اچھا پڑھنے والا پڑھے اور ہم سنیں تو ایک اپنے آپ ایک کنیکٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے، ایک لذت، ایک سکون محسوس ہو جاتا ہے جو دنیا میں کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے بعد نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی شاعر کی آپ کو شاعری پسند بھی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو اس کی شاعری میں مزہ نہیں آتا. لیکن قرآن کی خاص خصوصیت یہ ہے، ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں بات بیان کی جاتی ہے، القرآن لا تبلا جدتہ، قرآن کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا. جتنے بار آپ پڑھیں گے آپ کو نیا محسوس ہوگا، جتنے بار آپ پڑھیں گے آپ کو اچھا محسوس ہوگا. اسی طریقے سے قرآن کے سلسلے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سب سے کٹر دشمن ولید بن مغیرہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے قرآن کے سلسلے میں، ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اسفلہ لمغدق وان اعلاہ لمثمر ما یقول ھذا بشر. یہ بات ایک کٹر دشمن نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تھے انہوں نے قرآن کے سلسلے میں کہی، ان لہ لحلاوہ، قرآن کے اندر بڑی چاشنی ہے، بڑی مٹھاس ہے. وان علیہ لطلاوہ، قرآن کے اندر بڑی خوبصورتی ہے، ایک ایسا جمال ہے، ایک ایسا اٹریکشن ہے جو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، قرآن کی جو شاخیں ہیں، قرآن کی جو جڑیں ہیں بہت گہری ہیں. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اور قرآن کی جو بلندی ہے وہ بڑی پھلدار ہے. اور آگے وہ کہتا ہے مَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ، یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. اس کے علاوہ قرآن کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ میں نے آپ کو 2-3-4 مثالیں دی. اب آج کی جو ویڈیو کا پیغام ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ قرآن کے آنے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، تاکہ قرآن ایک پورا وے آف لائف ہے، ایک پوری سوسائٹی کی بنیاد ہے. اگر ہم قرآن کو آج رونا اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ ابھی ہم قرآن کو صحیح سے پروناؤنس نہیں کر پاتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ پاتے ہیں، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ کوشش کریں کہ جو ہمارا آتھینٹک اور سب سے پہلا اسلام کا جو بیسک ریفرنس ہے اس کو ہم سمجھیں، تاکہ قرآن کے جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ ہمارے سامنے آئے اور ہم لوگ سمجھ سکیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اس کے پیغام کو پھیلا سکیں. کیونکہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بے شمار جگہ پہ قرآن نے پوری ہیومینٹی سے بات کی ہے، یا ایھا الناس کہہ کر. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تفسیر ہوتی رہے گی کہ قرآن نے کہاں کہاں پر تمام انسانیت سے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.